الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی۔ انسان اگر اپنی ذات سے لے کر پورے مکمل طور پر شریعت پر اور دین پر عمل کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی سکون، راحت اور اطمینان سے پور ہو جائے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی میں سے دین کو نکال دے، شریعت کے احکامات کو نکال دے، یہ سمجھ کر کہ یہ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ بوجھ ہے اور تھوڑے بھاری پڑتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنا ہے، یہ سمجھ کر اگر کوئی شریعت کے احکام کو چھوڑ دے گا، اپنی زندگی سے نکال دے گا، یا کچھ اعمال پر عمل کرے گا، کچھ اعمال کو چھوڑ دے گا، جو اعمال اپنی چاہت کے، اپنی جذبات کے، اپنی خواہشات کے مطابق ہوں گے، شریعت کے ان احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرے گا، اور شریعت کے وہ احکام جو تنگ ہوں گے، جو اپنی جذبات کے، خواہشات کے اور اپنے فطری تقاضوں کے، نفسانی تقاضوں کے خلاف ہوں گے، تو ان احکام کو چھوڑ دے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائیں گی، اس کی زندگی سے راحت، اطمینان، سکون سب اٹھا لیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قانون اور ضابطہ بنایا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پورے دین پر 100% دین پر عمل کریں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، ابھی سے سارے خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، ابھی سے جذبات سارے قربان کرنا پڑیں گے۔ اس لیے انسان سوچتا ہے کہ ابھی تھوڑی جوانی ہے، ابھی 20-25 سال کی عمر ہے، تھوڑی جوانی گزر جائے گی، 40 سال کے پار ہو جائیں گے، پھر ساری شریعت کے احکام پر عمل کریں گے، پھر مسجد کو تھام لیں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، چہرے پر داڑھی سجا لیں گے۔ یہ ساری چیزوں کے انسان نیت کرتا ہے کب؟ جب جوانی گزر جائیں گے اس کے بعد۔ اس لیے کہ اگر جوانی کے اندر ہی دین کو سارا اوڑھ لیا تو ساری چیز ابھی سے کرتا پائجامہ پہننا پڑے گا، ابھی سے چہرے پر داڑھی رکھنا پڑے گی، ابھی سے سر کے بال صحیح ڈھنگ کے کٹانا پڑیں گے، ابھی سے سارے گھروں کے اندر، سارے ہمارے معاملات، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر دین کو لانا پڑے گا، اس سے ہماری زندگی میں تنگی آئے۔ یہ سوچ کر انسان دین پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ یہ ایسی سوچ ہے کہ جس سوچ کی وجہ سے بہت سارے لاکھوں کروڑوں انسان برباد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ لاکھوں کروڑوں انسان برباد ہو گئے، یہ سوچ کر کہ ہم ابھی دین پر عمل نہیں کریں گے، بعد میں دین پر عمل کریں گے، اور یہ سوچ کر ایسے جیسے ہی سوچے فوراً ان کے انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نہ توبہ کا موقع ملا، نہ دین پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی، جوانی پوری مجھے مل جائے گی، بڑھاپے تک میں زندہ رہوں گا، 80 سال تک میری عمر رہے گی، ہے نا؟ تو جو یہ سوچتے ہیں کہ میں ابھی اپنے دین پر عمل نہیں کروں گا، بعد میں دین پر عمل کر لوں گا، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری عمر کتنی ہے یہ مجھے معلوم، میری زندگی کتنی ہونے والی ہے وہ مجھے معلوم، تبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں دین پر چل لوں گا، ابھی نہیں چل سکتا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں میرے دوستوں بزرگوں، جو 100% دین پر عمل کر رہے ان کی بھی زندگی چل رہی ہے، وہ بھی جی رہے، وہ بھی کھا رہے، وہ بھی پی رہے، ان کے بھی نکاح ہو رہے، ان کے بھی کاروبار چل رہے، ان کی بھی تجارتیں ہو رہی ہے نا، ان کے بھی دنیا کے اندر بہت سفر ہو رہے
بس فرق یہ ہے کہ دینداروں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، دنیا داروں کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا. یہ قانون ہمیں بظاہر لگتا ہوگا کہ کتنے سکون کی زندگی ہے، اچھی اچھی گاڑیوں میں، گھروں کے اندر رہ رہے، بنگلوں کے اندر رہ رہے، لیکن جب ہم ان سے بات کریں گے انفرادی میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہے، کتنے غم اور پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے. گھر کے اندر بچے پریشان کر رہے، بیوی پریشان کر رہے، والدین پریشان کر رہے، رشتہ دار پریشان کر رہے، کہیں نہ کہیں سے پریشانی گھری ہوئی ہے. اور دین زندگی میں رہتا ہو تو اس کو معلوم رہتا صبر کرنا ہے نا، اور مجاہدے برداشت کرنے ہیں. اللہ رب العزت نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا. تو جہاں کہیں سے اس کو ایسا غم پریشانی آتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا، معافی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کی زندگی نکلتی جاتی، ثواب بھی کماتا رہتا اور اس کی زندگی بھی نکل جاتی اور آخرت میں بھی بن جائے. لیکن دنیا دار اس کو تو نہ والدین کا ادب و احترام کا پتہ، نہ وہ اولاد کے ساتھ کیسا رہنا وہ پتہ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ پڑوسیوں کے ساتھ، گناہ بھی اپنے کھاتے کے اندر جمع کرتے رہتا ہے اور آخرت کے اندر نقصان کا سبب بھی کیا ہے بنتے رہتے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے پاس لے کر آئے بہت بہترین شریعت، یعنی ایسی کامل اور مکمل شریعت ہے کہ دنیا کے اندر کسی مذہب کے پاس ایسی شریعت اور ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر 100% انسان کے طبقوں کے اور شعبوں کے اندر رہنمائی ہمیں ملتی ہے. اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ بنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈل. یہ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا. یعنی اللہ نے نبی کو بھیجا اور ان کی زندگی کو بہترین بنایا، تو اس سے بہتر زندگی اور کسی شخص کی نہیں ہو سکتی. نہ کسی ہیرو کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو سکتی، نہ کسی بڑے عہدیدار کی، نہ کسی سیاستدان کی، کسی کی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کی، اپنے نبی کی زندگی کو بہتر قرار دیا، اس کے علاوہ کسی کی زندگی کو بہتر نہیں قرار دیا. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آل عمران کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے، ہمارے اوپر سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ہٹا دے، تو اللہ فرما رہے میری اطاعت کرو اور ساتھ میں رسول کی اطاعت کرو. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر اللہ نے جہاں بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا، میری مانو، تو فوراً اس کے بعد رسول کی بھی ماننے کا حکم دیا. یہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا. اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو. پورے قرآن میں جہاں ایسی آیتیں ملیں گی رسول کو ساتھ میں اللہ نے بیان کیا. تو پتہ چلتا ہے صرف اللہ کی ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے. جس نے یہ کر لیا تو اللہ اس پر رحم کریں گے. رحم کرنے کا مطلب اس کی زندگی میں سکون، راحت، اطمینان، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس کی. تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے گا تو آپ ان پر نگہبان نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری اور لازم نہیں ہے کہ سب مسلمان اور سب کو نیک اور سب کو مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری. جو روگردانی کرے گا ہم اس سے قیامت کے دن نمٹ لیں گے. یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے. یہ خلاصہ ہے قرآن اور احادیث کا. چوتھی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اطاعت کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے. جو اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی. وہ بس زندگی گزارتا رہتا ہے مسلمان بن کر، ہدایت یافتہ بن کر زندگی نہیں گزرتی اس کی. اور اللہ فرماتے رسول کی اطاعت کے اندر تمہاری زندگی کی، نسلوں کی، رشتہ داروں کی، گھر بار کی اور پورے خاندان کی ہدایت چھپی ہوئی ہے رسول کی اطاعت کے اندر. چنانچہ آپ دیکھو ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو گے. ایک کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، دوسرے اپنے نبی کی سنت.
یہ دو چیزوں کو جو تھام کر رکھے گا، اپنی زندگی کے اندر لاگو کر کے رکھے گا، وہ کبھی مرنے تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن کی تلاوت، اس پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے گمراہی سے بچنے کے لیے، ورنہ بندہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا، یہ ضروری ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہے نا، تم پر میری سنتوں کو عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی جو چاروں خلیفہ گزرے۔ اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ کی اطاعت بھی ضروری ہے نا، وَعَزُّ عَلَيْكُمْ، اور آگے روایت کے اندر ہے کہ اس سنت کو لازم پکڑو، سنت کو لازم پکڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے دیکھو میرے دوستو بزرگوں، پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے پیدا ہوئے آپ کی وفات تک پوری زندگی کے اندر ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور ہر شعبے کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، بزرگوں کے ساتھ ہو یا دوستوں کے ساتھ ہو، دشمنوں کا سامنا ہو یا دوستوں کے ساتھ ہو، عدالت کی کرسی پر ہو یا خود مقدمے کا فریق ہو، استاذ ہو یا طالب علم ہو، تجارت کرتا ہو یا کاروبار کرتا ہو، یا اللہ سے راز و نیاز میں ہو، فتح سے ہمکنار ہو یا شکست سے دوچار ہو، اولاد ہو یا ماں باپ ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، غرض ہر موقع پر، ہر حالت و کیفیت میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ جتنے شعبہ اور جتنے افراد اور جتنے لوگ میں نے گنائے، ان سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ مالک جو اپنے مزدوروں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہر کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، دنیا کے اندر ایسے شعبے اللہ نے خود نظام بنایا کہ کچھ مالک ہوں گے اور ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہوں گے، یا تو مزدور ہو سکتے، یا غلام ہو سکتے، یا روزانہ کے اعتبار سے کام کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو مالک اپنے مزدوروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر دیا۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگ مزدوروں کو بہت گھٹیا سمجھتے تھے، اور اس کام کو، مزدوری کو، کام کو بہت کم اہمیت دیتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر ان کی اہمیت بتلائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا انہم اخوانکم، کہ یہ مزدور تمہارے بھائی ہیں، مزدور تمہارے بھائی ہے، جو تمہارے ماتحت کام کرتے وہ تمہارے بھائی ہے، اس لیے تمہارا ان کے ساتھ سلوک حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ برادرانہ ہونا چاہیے۔ بھائیوں کے ساتھ جس طرح تم سلوک کرتے ہو، وہ سلوک تمہارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے انڈر میں جو کام کرتے مزدوروں کے ساتھ، ان کے ساتھ تمہارا سلوک بھائیوں کے جیسا ہونا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی، یعنی ایک نبی مزدوری کر رہے ایک دوسرے نبی کے ماتحتی کے اندر، یعنی یہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مزدوروں کو کم اہمیت دیتے ہو، گھٹیا سمجھتے ہو، حالانکہ نبی بھی مزدوری کیا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت ہے، حلال روزی کی تلاش میں محنت کرنا، جو شخص حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا ہے، اللہ کے نزدیک 1 سال انصاف کرنے والے امام کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل۔ یعنی جو حلال روزی تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، چاہے مزدوری کی شکل میں ہو، چاہے روزانہ کمانے کی شکل میں ہو، یا کسی بھی ملازم کی شکل میں ہو، یا جاب کی شکل میں ہو، اگر وہ حلال طریقے سے کماتا ہے تو آپ نے فرمایا 1 سال امام عادل کے ساتھ جہاد کرنے سے یہ عمل اس کا افضل ہے۔ سوچو کتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی، تمام انبیاء، اور خود میں نے، آپ فرما رہے خود میں نے بھی مکہ والوں کی چند پیسوں کے بدلے میں بکریاں چرائی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بکریاں چراتے تھے، اور جو مکہ کے اندر جن کی بکریاں ہوتی تھی بہت زیادہ، ان سے کچھ روپیے کے اندر طے ہوتا تھا سودا، اور آپ بکریاں چرایا کرتے۔ تو آپ نے بھی مزدوری کی ہے، یہ عمل کے ذریعے آپ نے بتایا کہ مزدوری کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور فضیلت بھی سنائے اور خود بھی عمل کر کے بتائے۔ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔
آپ کے بھی کچھ خادم رہے دنیا کے اندر زندگی میں آپ کے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام ہوتے تھے، آپ کی جو خدمت گزار لوگ ہوتے تھے، آپ بنفس نفیس ان کے جنازے میں شرکت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم شریف کی روایت، ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی. روایتوں کے اندر ایک عورت تھی یا کوئی نوجوان شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور صحابہ نے سمجھا کہ معمولی شخص ہے، اس لیے اس کا جنازہ خود پڑھ لیا صحابہ نے اور اس کو دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں دی. بعد میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آتی، وہ نوجوان نظر نہیں آتا مسجد کو جو کوڑا کچرا اٹھاتی تھی، صفائی کرتی تھی. تو صحابہ نے بتلایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ایسا کیوں کیا، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دیا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر گئے، قبرستان کے اندر، اور خود نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعا کی. سوچو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدوروں کے ساتھ خدمت کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ تھا کہ ان کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے. اطلاع نہیں ملی تو اطلاع کی خبر دی، صحابہ سے حکم دیا کہ اطلاع مجھے دیا کرو، اور جب پتہ چلا بعد میں تو خود قبر پر جا کر ان کے نماز جنازہ پڑھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. خدام کی عیادت کرنا یہ بھی آپ کے حسن سلوک میں سے ایک سلوک ہے. جو آپ کے خدمت گزار لوگ تھے، مزدور قسم کے، جو آپ کے خادم تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی کرتے تھے، بیمار ہو جاتا تھا اگر کوئی خادم تو، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کوئی تفریق نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی خادم لڑکا تھا، چھوٹا سا یہودی تھا، وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. بیمار ہو گئے، ایک دم انتقال کا وقت قریب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس کی خدمت میں گئے اور اس کی عیادت کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام بھی قبول کر دیا اور بیماری کے اندر عیادت بھی کر لی. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کی بیماریوں کے اندر بھی ان کی باز پرس کیا کرتے تھے، اس نے سلوک کا اہتمام کرتے تھے. یہ نہیں کہ جان دو خادم ہے، میرے ماتحت ہے، میرے اندر میں کام کرتا ہے، وہ جانے، اس کے گھر والے جانے. نہیں، میرے اندر میں کام کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ سارے مالک لوگ جو مالک قسم کے ہیں، جو کاروبار سنبھالتے، تجارت کرتے ہیں، بڑے عہدے پر فائز ہیں، ان کے ماتحتی کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ ان کے ساتھ کس طرح تمہیں رہنا چاہیے. ان کے جنازے میں شرکت کرنا، بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ خادموں کی جو مقررہ اجرت تھی، ان کے علاوہ بھی ضروریات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کے خادموں کی جو اجرت طے تھی، جو بھی ان کی سیلری، جو بھی پگار طے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے، گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، یہ بھی پوچھتے تھے. چنانچہ مسند احمد کی روایت، قبیلہ بنو مخزوم کے ایک صاحب زیاد فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، آپ ان سے دریافت کرتے رہتے تھے، اللہ کا حاجب، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ یعنی آپ نے ان کو آزادی دی ہوئی تھی کہ جب تمہیں جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ سکتے، تمہارا جو سیلری طے ہو اس کے علاوہ بھی جو تمہیں مانگنا ہو یہ تم مجھ سے مانگ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی ضرورت ہوں گی تو وہ آ کے پوچھیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور ایک طریقہ آپ کا یہ تھا، خادموں کو، اپنے مزدوروں کو دن میں 70 مرتبہ غلطیوں پر معاف کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ میرے خادموں سے تو بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کو معاف کرو. پھر فرمایا کہ پھر غلطیاں کرتے، کیا کروں؟ پھر معاف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دن میں ان سے 70 مرتبہ غلطی ہو جائے تو بھی ان کو معاف کرو. کس سے؟ مزدوروں سے، اپنے ماتحت لوگوں سے. سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مزدوروں کو اہمیت دے رہے، یہ طریقہ سکھا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. بخاری کے اندر یہ روایت، 10 سال میں نے خدمت کی، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہا. آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کر دیا، یہ کام تم نے غلط کر دیا، ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کہا تھا، وہ کرنا تھا، ایسا کیوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی، حضرت انس فرماتے تو آس پاس کے رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے ڈانٹتے تو آپ ان کو چپ کر دیں کہ رہنے دو، جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا ہے، چھوڑ دو، ابھی ڈانٹ کر کوئی ملنے والا نہیں، جو تقدیر میں تھا وہ ہو. یعنی حضرت انس فرماتے 10 سال میں کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں اور کبھی مجھے اف بھی نہیں تھا.
تو کیسا اپنے خادموں کے ساتھ رہتے تھے یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ دوسرا شعبہ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہے، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا زندگی کے اندر۔ چنانچہ اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ عدل اور انصاف، جو اپنے اولاد کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کرتا وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرنے والا۔ چنانچہ بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، یہ صحابی ہے، وہ فرماتے کہ میرے باپ نے مجھے کوئی چیز ہدیہ نہیں دی، میرے باپ نے مجھے کوئی چیز ہدیہ نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابا گئے اور آپ سے درخواست کی اور آپ سے پورا واقعہ بتایا کہ میرے بہت ساری اولاد ہے، میں نے میری ایک اولاد کو یہ چیز ہدیہ میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دوسری اولاد کو بھی وہی چیز دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف ایک ہی اولاد کو، ایک ہی لڑکے کو وہ چیز دی، دوسرے کو نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی دوسری اولاد کے درمیان انصاف سے کام نہیں کیا ہے، چنانچہ تم انصاف سے کام کرو اور ظلم مت کرو۔ چنانچہ وہ ابا واپس آئے اور جو چیز مجھے دی تھی ہدیے میں وہ مجھ سے واپس دی۔ یعنی ایک چیز اگر ہم نے اپنے ایک لڑکے کی دوسرے لڑکے کی بھی وہی چیز دے دی۔ 4 بچے تو چاروں بچوں کے درمیان انصاف کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر ارشاد کرنا اور عمل کر کے بھی ذکر۔ ایک روایت، ایک کتاب ہے تحفۃ المولود باحکام المولود، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر ایک روایت انہوں نے لکھے، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لڑکا آیا، وہ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان کا لڑکا آیا، تو اس لڑکے کو ان صحابی نے بوسہ دیا اور گود میں بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک لڑکی آئی، اسی کی لڑکی تھی ان صحابی کی، تو ان لڑکی کو انہوں نے بس بازو میں بٹھا دیا، نہ بوسہ دیا اور بس بازو میں بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں کیا، یعنی لڑکے کو تو تم نے بوسہ بھی دیا اور اپنی گود میں بٹھا، لڑکی آئی تو بس اس کو سائڈ میں بٹھا دیا، تو تم نے انصاف سے کام نہیں کیا۔ محبت کے اندر بھی انصاف کرو، یہ نہیں کہ لڑکا ہے تو اس سے بہت زیادہ محبت، لڑکی ہے تو ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ لڑکی پیدا ہو گئی تو ٹینشن چہرے پہ اوپر، غم پریشانی، اور لڑکا ہوا تو خوشی۔ تو اولاد کے اندر انصاف کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اولاد کے اوپر شفقت کرنا، ماں باپ کو کیسی تعلیم دی، اگر ماں ہے اور باپ ہے تو اولاد سے کس طرح محبت کرنا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بتا کر گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہت چہیتی بیٹی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا ہاتھ تھامتے، ان کا بوسہ لیتے، انہیں اپنے دائیں طرف بٹھاتے یا اپنے بائیں طرف بٹھاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ طریقہ تھا، اولاد کے اوپر شفقت تھی، دینی اور اخلاقی تربیت کی بھی فکر کرتے تھے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اور ان کو بہتر ادب سکھاؤ، یہ آپ نے فرمایا۔ بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حسن اور حسین یہ دونوں کھیل رہے تھے تو انہوں نے کھجوریں دیکھی اور کھجوریں اپنے منہ میں ڈال دی۔ بچے روتے ہیں، کچھ بھی کھانے کی چیز دکھ گئی تو کھا لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ایک مرتبہ کھجوریں اپنے منہ میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا تو ان کے منہ کے اندر سے انگلیاں ڈال کر کھجوریں نکالی اور کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آل محمد زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے زکوٰۃ نہیں کھا سکتے۔ یہ جب پتہ چلا آپ کے نواسوں نے کھایا تو فوراً انگلیاں ڈال کر نکالا، یعنی بتلایا کہ کس طرح اپنے اولاد کے اوپر تربیت کرنی چاہیے، یعنی ہمیں بھی اپنی اولاد کی اس طرح نگرانی کرنی چاہیے کہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہی ہے نا، ہماری تو کوئی نگرانی نہیں، آ رہے کہاں سے مال لا رہے کوئی فکر نہیں، چاہے حلال ہے یا حرام ہے کوئی فکر نہیں، بس لا رہے مال کما کر دے رہا ہے بس کافی ہے ہمارے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی فکر کر رہے کہ انگلی ڈال کر کھجور نکال کر پھینک ہے نا۔ تو اس طرح ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اگر اولاد ہے تو ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے وہ بھی سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ الادب المفرد کے اندر یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، پوچھا میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس صحابی نے کہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ، یعنی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنا تیری ماں کے ساتھ ہے، پھر چوتھی مرتبہ تو اپنے باپ کے ساتھ، یعنی ماں کا درجہ آپ نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پیدا نہیں ہوئے تھے تو ابا کا انتقال ہو گیا. تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو کتابوں کے اندر، روایتوں کے اندر اپنے ابا کے ساتھ اور ماں کے ساتھ آپ کے اخلاق کا واقعہ کوئی روایت تو ایسی نہیں ملتی، لیکن آپ کی جو رضائی ماں تھی، جن ماؤں نے آپ کو دودھ پلایا، ان کے ساتھ آپ کے ادب کا واقعہ روایتوں کے اندر ملتا ہے. چنانچہ حضرت آمینہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، جو 6 سال کی عمر میں، ایسا ہے ان کی روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ ان کی قبر سے گزرتے، اپنی ماں کی قبر سے، تو آپ دیدہ ہو جاتے، رونے لگتے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. یہاں تک کہ اتنا روتے کہ صحابہ جو آپ کے ساتھ چلتے تھے وہ بھی رو پڑتے، اتنا روتے. اور اپنی رضائی ماؤں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، اپنے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ماؤں سے دودھ پیا ہے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ. حضرت ابو الفضل کہتے میں نے جعرانہ کے مقام پر دیکھا، یہ مکہ مدینہ کے اندر ایک جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ چیز تقسیم کر رہے تھے ہمارے درمیان. اتنے میں ایک عورت تشریف لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہو گئے، فوراً کھڑے ہوئے اور ایک چادر لا کر بچھائی اور اس عورت کو اس چادر پر بیٹھنے کا حکم دیا. ہم صحابہ دیکھنے لگے کہ کون عورت ہے، اس کا اتنا اکرام کر رہے ہیں. بعد میں ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت ہے، اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس لیے ان کا اتنا ادب و احترام کرتا. سوچ، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ یہ حلیمہ سعدیہ تھی، اس لیے آپ ان کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں. دوسری رضائی ماں ام ایمن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ان سے بھی دودھ پیا، ام ایمن سے. ان کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کو یا اماں یعنی امی جان کہہ کر پکارتے تھے. فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں، یعنی جن سے دودھ پیا ان کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. فرماتے تھے یہ میرے اہل بیت میں سے باقی بچ گئے تھے، یہ میرے اہل بیت میں سے. ایک مرتبہ ام ایمن جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دودھ پیا، بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، یہ آپ کی بیوی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، تو ام ایمن نے آپ سے پانی منگوایا کہ مجھے پانی پلاؤ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ام ایمن سے کہ آپ محمد سے ایسا کہہ رہے، یعنی محمد سے، نبی سے پانی منگوا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام ایمن نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خدمت میں نے کی ہے تم نہیں جانتی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ایمن نے صحیح بات کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پانی لا کر ام ایمن کو پلایا. یعنی اپنی رضائی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے. یہ ہمیں سکھایا کہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. ہم نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، ایسا برتاؤ ہم کرتے کہ جس طرح جانور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے، ویسے انسانوں نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا کہ جانور اپنے اولاد کو بھول جاتے، پیدا ہو گئے اب چھوڑ دو، وہ کہاں رہیں گے، وہ کہاں، نہ ان کے پوچھ تاچھ کرتے، نہ کوئی خدمت، ہے نا. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ خدمت کرنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں ایسے جتنے شعبے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بہت سارے واقعات بخاری کے اندر، وقت نہیں ہے ورنہ پورا بتایا تھا میں کہ شوہر کو اپنے بیوی کے ساتھ مشورے میں شرکت کرنا چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. کچھ واقعات جلدی میں بتا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جہاں سے میں ہڈی کا گوشت کھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب سے ہڈی کا گوشت کھاتے تھے. یہ محبت کا اظہار کرتے. میں جس طرف سے گلاس میں سے پانی پیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب سے گلاس میں سے پانی پیتی. یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور کھیل کود اور دوڑ بھی لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر. ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، صحابہ فرماتے آپ نے حکم دیا صحابہ کو آپ آگے نکل جاؤ. حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رک گئے اور فرمانے لگے کہ چلو ہم دوڑ لگاتے، کون جیتتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی تو آگے دوڑ لگی تو حضرت عائشہ پہلی مرتبہ جیت گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہار گئے. پھر دوسری مرتبہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ پھر ایسا میدان خالی ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم ایک اور دوڑ لگاتے. تو دوسری مرتبہ دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ جیت گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس مرتبہ میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، اس لیے میں بھاگنے میں تھوڑی سلو ہو گئی اور میں ہار گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتنے کے بعد فرمایا یہ پہلی مرتبہ کا بدلہ ہے جو ابھی میں جیت گیا. پہلی مرتبہ تم نے ہارا تھا، اب میں نے تم کو ہرا دیا، یہ بدلہ برابر ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے. کاموں کے اندر مدد کرتے تھے. آخری بات،
بخاری کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے، کپڑے کے اندر کبھی پیون لگا لیتے، یعنی کپڑے سی دیتے تھے اگر گھر کے اندر کسی کا کپڑا پھٹ جاتا، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، اور عام طور پر جو مرد حضرات گھر میں اندر کام کرتے وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، یعنی اپنی بیویوں کے کاموں بھی ہاتھ بٹاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی۔ تو یہ سارے شعبے، اگر کوئی تاجر ہے تو وہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی ہے نا، اگر کوئی کاروبار سنبھالتا ہے تو وہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ہر شعبے کے اندر اس کو رہنمائی ملے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا، اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنا